جی محترم ناظرین، آج ہم اپنے تیسرے ویلاگ میں پھر ہائر ایجوکیشن پہ بات کریں گے، ہائر ایجوکیشن کمیشن پہ بات کریں گے، اور جو ان کے کرتا دھرتا ہیں وفاقی سیکرٹری محی الدین وانی صاحب، ان کو گلگت بلتستان سے کیوں ڈسمسل کی صورت میں اچانک وہاں سے ٹرانسفر کے آرڈر آئے اور ان کو اسلام آباد اسٹیبلشمنٹ میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا، تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اور کل پاکستان ٹیلی ویژن سے متعلق کوئی صاحب ہیں، شاکر نام کے کوئی شخص ہیں، انہوں نے تقریباً 1000 ورڈ کی ایک سٹوری جو ہے وہ سرکولیٹ کی ہے انگریزی میں، اور لکھا کہ اے ویژنری لیڈر ٹرانسفارمنگ ہائر ایجوکیشن سیکٹر۔ وہ ریفر کر رہے ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب کے بارے میں، جو اس وقت چیئرمین ہیں، آؤٹ گوئنگ چیئرمین ہیں، اور انہی کے متعلق وفاقی سیکرٹری محی الدین وانی نے کس کے کہنے پر، احسن اقبال صاحب جو بیٹر پاکستان کے نام سے ان کا ایکس ہینڈلر ہے، ٹویٹر ہینڈلر ہے، اور وزیر اعظم کے کہنے پر واضح نہیں ہے کہ ان کی سمری موو کی گئی ہے غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے بینچ کی ڈیسیشن کے بعد، ججمنٹ کے بعد بھی جو ہے، جبکہ 2 سال کی ٹرم، ناٹ ڈے، سنگل ڈے جو ہے اس میں اضافہ کیے بغیر جانا ہے ان کو، موصوف کو۔ انہوں نے پہلے سے ہی ایک سمری جو ہے بنوا لی۔ کیسے بنوائی؟ کیا کرپشن ہے اس میں؟ کیا چمک ہے؟ جو بے نظیر بھٹو نے 1993 میں جب یہ نواز شریف کی سیکنڈ ٹرم آئی ہے، وہاں پہ ان کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تھا، جسٹس نسیم حسن شاہ نے، اور بے نظیر بھٹو شہید نے فوری طور پر ایک ٹرم کوائن کی تھی، ایک اصطلاح دی تھی قوم کو، وہ یہ تھی کہ چمک، یعنی پیسے دے کے نواز شریف حکومت کو بحال کیا گیا۔ یہ وہ الزام تھا جو محترمہ بے نظیر بھٹو آخر دم تک اس پر قائم رہیں، اور انہوں نے اپنے اس بیان کو نہیں بدلا اس لیے نہیں کہ وہ کیونکہ قریب تھا سچائی کے، اور نواز شریف اینڈ پارٹی، انہوں نے کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا، اور اس کا ارینجمنٹ کیا تھا ہمارے دوست مرحوم ڈائمنڈ سپریم فوم کے جناب اعجاز شفیع صاحب۔ انہوں نے مال خرچ کیا تھا، پیسہ خرچ کیا تھا، جلوس نکالا گیا، اور جس ٹرک پہ محترم نواز شریف صاحب تھے، اتفاق سے میں بھی اسی ٹرک پر تھا، صدیق پہلوان چیف سیکورٹی آفیسر وہ بھی تھا، محترم احسن اقبال بھی تھے، اور مشاہد حسین سید بھی تھے، اور انہوں نے نواز شریف کی کرسی کے 2 پائے جو ہے ٹرک کے اوپر ہیڈ پر تھے، جو بیڈ فور ٹرک تھا، اور 2 کرسی کے پائے ان کے کندھوں پر ہوتے تھے۔ کبھی مشاہد حسین سید اس کرسی کو اٹھاتے تھے، اور کبھی محترم بیٹر پاکستان احسن اقبال، جن کے بارے میں جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں، انہوں نے ان کا نام ارسطو رکھا ہوا ہے، ارسٹوٹل۔ جناب یہ ہے ابتدائیہ جس پر میں بات کر رہا ہوں۔ مجھ سے آج ایک سیاستدان نے اسلام آباد سے پوچھا کہ جی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے جو آپ یہ کچھ کر رہے ہیں؟ تو صحافی کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ وطن وطن وطن، ملک، قوم، اسی کی نمائندگی کرتا ہے، واچ ڈاگ آف اے سوسائٹی، وہ اس کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، عوام کے حقوق کی۔ یہاں پہ طلباء کے حقوق کا معاملہ ہے، یہاں پہ فیکلٹیز کے حقوق کا معاملہ ہے، یہاں پہ اسکالرشپس کی بندر بانٹ کا معاملہ ہے، یہاں پہ کرپشن ہے۔ کیا چمک کے ذریعے ان کی اپائنٹمنٹ کی جا رہی ہے؟ یہ پہلے کی گئی تھی، اور پیسے کس کس کو دیے گئے اور کیوں نہیں دیے گئے، اور دیے بھی گئے ہیں یا نہیں دیے گئے؟ یہ تو انویسٹیگیشن جب ہوگی کہ جب ایف آئی اے آئے اور وہ سیف ہاؤس میں لے جائے اور ان کو پتہ کرے کہ ہاں جی کیا کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اور کتنے پیسے۔ جب تعلیم کے شعبے میں وائس چانسلرز کی اپائنٹمنٹ، یہ ہر زبان زد و خاص و عام ہے کہ اب تو تعلیم کے شعبے میں بھی کروڑوں روپیے دیے جاتے ہیں، اور وائس چانسلرز ہوں یا کچھ چیئرمین ہو بے شک، یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو ہائر ایجوکیشن کا، اب تو پیسے کا کھیل ہے، پیسے دیں اپائنٹمنٹ کرا لیں۔ یہ ایسا ہو رہا ہے،
اور چھوٹی پوزیشنوں پر بھی ہوتا ہے اور بڑی پوزیشن، جہاں پہ وفاقی لیول پر اس قسم کی کرپشن ہو. اور کیا وفاقی سیکرٹری صاحب کو پڑھے لکھے حضرت ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ یہ جو اپائنٹمنٹ کی جا رہی ہے یہ اگینسٹ دی ججمنٹ آف دی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور یہ اگینسٹ دی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جو کہ امینڈمنٹ آئی تھی ہائر ایجوکیشن آرڈیننس میں، ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی تھی، اور وہ امینڈمنٹ تھی. ظاہر ہے ان کو پچھلی حکومت کو ڈاکٹر طارق جاوید بنوری کو نکالنا تھا، انہوں نے پٹیشن ہی فائل کی. اس پٹیشن میں یہ ذکر موجود ہے، آرڈیننس کا بھی ذکر موجود ہے، آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا تھا. تو وہ ایکٹ پلس ہائی کورٹ کے ججمنٹ کا فیصلہ. تو ایک صاحب نے، ایک چیف سیکرٹری ہیں اسلام آباد میں مقیم ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر عزت لوگوں کو اس کا احساس ہو، عزت تو آنے جانے والی چیز ہے لوگوں کے لیے، اگر عزت کا احساس ہو تو وہ فوری طور پر عہدہ چھوڑے اپنے گھر جائیں. تو مجھ سے اسی سیاستدان نے یہی پوچھا کہ بھئی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کے مفادات میں جو ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ کلیش کریں گی، اور آپ کو جو ہے وہ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں اگر کوئی پوزیشن بنتی بھی ہے تو آپ کو پتہ نہیں لیا جائے گا. میں نے کہا وفاقی سیکرٹری کے ہوتے ہوئے تو کبھی بھی وہ میری فیور میں نہیں جانے دے گا معاملات کو. اور میں دوسری عرض کرتا چلوں بات کہ جو ڈاکٹر مختار احمد کے حوالے سے یہ جو 1000 ورڈ کی سٹوری آئی ہے، تو جناب اس میں بے شمار سوالات ہیں جو میں اٹھا رہا ہوں گزشتہ 2 ویلاگ میں، کہ یہ جو بندر بانٹ ہے نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹیز، اس کے اندر جو ہے آپ کے پیئر ریویورز ان کا استحصال کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کو 8000 روپیہ ایک ریویو کیس. کروڑوں کی گرانٹ ہے، 10 لاکھ سے لے کر اور یعنی 10 ملین تک. اور اس بیچارے ریویور کو جو وہ بھی ایک فیکلٹی کا ممبر ہی ہوتا ہے، پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، اس کو 8000 روپے دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے، اور باقی پیسے جو ہے نا وہ یونیورسٹیز کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. اور بیچارہ جو انویسٹیگیٹر ہے اس ریسرچ پروجیکٹ کا، اس کو صرف ایک تنخواہ ایڈیشنل ملتی ہے، اس کو بھی کوئی غیر معمولی یہ سمجھ لیجیے کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہوتا. وہ تو اپنے کیریئر کے حوالے سے چاہتا یہ ہے کہ اس کا نام ذرا بڑھ جائے. تو جناب یہ جو بات ہو رہی ہے ریوائٹلائزیشن آف ہائر ایجوکیشن ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ اکراس دی ورلڈ، تو یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کا طبقہ کہاں کھڑا ہوا ہے، ہمارا ہائر ایجوکیشن کا سیکٹر کہاں کھڑا ہوا ہے. اور تو طلباء جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو پی ایچ ڈیز ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ان کے آگے کیا مستقبل میں اندھیرا ہے، کیا روشنی ہے. کچھ نہیں ہوا گزشتہ 10 سے 15 سال کے اندر. ڈاکٹر عطاء الرحمٰن کے جانے کے بعد تو بس ایک دفعہ ڈاکٹر جاوید لغاری آئے تھے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ کون اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا؟ ایک نیوٹرل، یا تو چاروں صوبوں کے اندر سے ایکسپرٹ اساتذہ کی ایک ٹیم بنائی جائے، وہ پتہ کرے کہ آخر کہاں پہ پرابلم ہے کہ ہزاروں پی ایچ ڈیز سڑکوں پر مارے پھر رہے ہیں اور ان کی کوئی داد رسی نہیں ہے. ایک پی ایچ ڈی پروگرام انہوں نے بنا کر دے دیا کہ جی ہم ان کو جو ہے یہ فائنینشیل بینیفٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اشک شوئی ہو جائے. تو اس کے علاوہ تو کوئی پروگرام نہیں ہے. انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے یونیورسٹیز کے اندر جو پی ایچ ڈی بھر کر آ رہے ہیں اور ان کا جو سملیرٹی انڈیکس ہے وہ کتنا ہے کیا نہیں ہے، اور اگر آ بھی رہے ہیں تو ان کا ریسرچ ماڈل کیا ہے. اور ہماری جو لوکل لینگویجز میں جو آ رہے ہیں وہ سرچ انجن میں انٹرنیشنلی کمپیٹ کر بھی رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. وہ اردو کا یا سندھی کا یا پشتو کا یہ تو کوئی سرچ انجن ہی نہیں ہے نا انٹرنیشنلی. تو انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ انگلش کا ایک پورا تھیسس ٹرانسلیٹ کرا کر اس کو سرچ انجن میں ڈال دیا جائے تاکہ ان کی قابلیت بھی اچھی ہو، بڑھ جائے اور وہ خود خوش ہوں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر. کوئی محنت نہیں ہے اس کے اندر زیادہ، اور وہ کر سکتے ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ. ان کے کبھی انہوں نے ٹاپک کے بارے میں غور نہیں کیا. ٹھیک ہے جناب، تو لوکل ٹاپکس کے اوپر پی ایچ ڈی کر کے پی ایچ ڈی بنا دیتے ہیں، اور وہ پھر اپنے پے اسکیل کے لیے، یہ ساری پی ایچ ڈیز پے اسکیل کے لیے ہو رہی ہیں کہ جی میرا پے اسکیل بڑھ جائے گا، میری تنخواہ بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ کوئی ایجوکیشن سوشیو اکنامک سیکٹر میں کسی اسسٹنس کے لیے کوئی پی ایچ ڈیز موجود نہیں ہیں کہ سوائے نسٹ میں 1-2 میں نے کیسز دیکھے ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہے، ٹیکنالوجیکل بیس ریسرچ ہے ان کی، اور انہوں نے این آر پی یو میں کیسز لیے ہیں. باقی تھیمیٹک ریسرچ ہے وہ بھی ختم. تو جناب علی یہ جو اربوں روپے کے بجٹ ہیں
یہ جو کہتے ہیں جی کہ میں نے نیگوشیٹ کر کے 65-70 ارب روپے کرا لیے ہیں، تو ذرا اس سے پیچھے جو 200-300 ارب روپے کا جو بجٹ رہا ہے اس کا بھی تو حساب دے دیا جائے نا، ان کا بھی تو آڈٹ کیا جائے۔ کون آڈٹ کرے گا؟ کیا وزیر اعظم آرڈر دیں گے؟ شہباز شریف صاحب، کیا احسن اقبال صاحب آرڈر دیں گے کہ جی ایک ایکسٹرنل آڈٹ اس کا کرا دیا جائے؟ ایک نیوٹرل فرگیوسن سے شبیر اپنے شبر صاحب سے کہا جائے کہ جی ایک آڈٹ اس کا نیوٹرل، انتہائی ٹرانسپیرنٹ اور آنیسٹ آڈٹ کر دیا جائے۔ نہ کبھی اکیڈیمک آڈٹ ہوا ہے اس ملک میں، اور نہ ہی کبھی فائنینشیل آڈٹ ہوا ہے HEC کا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک سافٹ ویئر بنوایا تھا، کروڑوں روپے اس میں چلے گئے، اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ جو سٹوری چلائی ہے شاکر صاحب کے حوالے سے جو ہے اس کا ذکر کریں نا، جو کروڑوں روپیہ وہ بندہ موجود ہے جس نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا، اس کے سافٹ ویئر کو HEC کی بیوروکریسی نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور باہر سے جو لینا تھا اس کو استعمال کر کے اس میں بھی بے شمار ڈیفیکٹس ہیں، اس میں بے شمار مسائل ہیں اور تکالیف ہیں۔ تو جناب یہ ہے ڈیفیشنسیز جو کہ HEC کو دیکھنے چاہیے تھے لیکن نہیں دیکھے۔ ہاں یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ رہی ہے اس کے اندر، خاص طور سے وہ جو کہ مسلم لیگ نون کے چہیتے افسران کو لگانے میں تو آسانی رہی ہے، ان کے خلاف اگر کسی اور کو نے اگر آ گیا تو اس کو ویسے ہی اس نے بیوروکریسی نے بھگا دینا ہے۔ چھوٹے صوبوں کے معاملے میں میں پہلے بھی آواز بلند کر چکا ہوں، یہ معاملہ صدر پاکستان محترم آصف زرداری صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ اسلام آباد بیسڈ یونیورسٹیز کے وہ چانسلر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی یہ کرپٹ بیوروکریسی ان کو ٹریپ کر جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ان کے ٹریپ میں آئیں گے۔ پریزیڈنٹ ہمسیلف از ویری انٹیلیجنٹ اور بہت ہی اہم پوزیشن ان کی، ان کو دیکھنا چاہیے کہ جناب علی یہ HEC نے کیا کیا ہے گزشتہ 10 سال سے کم از کم لے لیجئے اس صورتحال کو، جب سے ڈاکٹر مختار ہیں جب سے لے لیجئے۔ کتنے کیسز سندھ کے اپروو ہوئے ہیں، کتنے کیسز بلوچستان کے اپروو ہوئے ہیں، کتنے اسکالرشپس بلوچستان میں گئے ہیں، کتنے سندھ اور KP میں گئے ہیں، کتنے جنوبی پنجاب میں گئے ہیں، اور کتنے لاہور میں گئے ہیں، یہ بھی پتہ کر لیا جائے۔ اور پورا جو آڈٹ کرانا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں صدر صاحب کو نیشنل HR آڈٹ بھی کرائے کہ کون سے صوبے کا بندہ کہاں پہ کیا جاب کر رہا ہے، کیا سروس ہے، HEC کے اندر بھی کرائے۔ تو یہ وہ مسائل و معاملات ہیں جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں وہ اس کی تحقیقات کرائیں۔ اور دیکھیے ادارے بڑی مشکل سے بنتے ہیں، روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، لیکن برباد ہو گیا تھا ایک دن کے اندر۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ پورے ملک کے 24 کروڑ عوام کے ہیں، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، چاروں صوبے ہوں، یہ 6 کے 6 ہمارے یونٹ، اور اس کی یونیورسٹیز بھر کے یونیورسٹیز، ہر ضلع میں یونیورسٹی، یعنی اگر ڈیرہ غازی خان میں یونیورسٹی ہے تو کوٹدو اور مظفر گڑھ کے لوگوں کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ ادھر ملتان میں یونیورسٹیز موجود ہیں، بہاولپور میں ہے، اس کا ایک کیمپس ہم نے رحیم یار خان میں لگا دیا۔ کوالٹی ایشورنس ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور PhD سپروائزر بھی تھوک کے حساب سے بھر دیے گئے ہیں، کبھی انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کی کنسرن ڈپارٹمنٹ نے کہ بھئی ہم کس کو سپروائزر بنا رہے ہیں اور اس کی کتنی ریسرچ پبلیکیشنز ہیں اور کون سی ریسرچ ہے، ریسرچ کا لیول کیا ہے۔ ایک سروے بیس ریسرچ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں یونیورسٹیز کے اندر۔ یہ وہ چیزیں جو کہ ڈاکٹر مختار صاحب کو دیکھنی چاہیے تھیں، لیکن وہ نہیں دیکھ سکے۔ ان کو صرف اپنے عہدوں سے دلچسپی ہے۔ میرا ذاتی ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی یعنی اختلاف نہیں ہے ہم سے، عزت کے ساتھ چلے جائیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے اگر یہ ان کی ایکسٹینشن دی جو کہ پورا زور لگایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ جو آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر احسن اقبال اور وزیر اعظم صاحب وہ، اور جو ہمارے کنسرن منسٹری کے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، وہ بیماری کی وجہ سے آؤٹ آف سین ہے، لیکن کیا ان کو نہیں پتہ کہ یہ ان صاحب کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اور ان سے کہنا کہ گھر جائیں بھائی، ریٹائر ہوں اپنے گھر جائیے، ہے نا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ کیوں کراچی اور سندھ کے اور بلوچستان کے لوگوں کے کی بجائے وہیں سے ایک ہی بندے کو لے کر چلا رہے ہیں 15 سال سے؟ دوسروں کے حق نہیں ہے کیا دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا؟ کیا خیرپور یونیورسٹی یا شکارپور یونیورسٹی سے اور بڑے بڑے ایکسپرٹ بنے حیدرآباد یونیورسٹی، ایون کراچی میں بھی ہیں؟ تو اس بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک انصاف پر مبنی گڈ گورننس کا ماڈل تیار کرے، کرپشن کا ماڈل نہیں، گورننس کا ماڈل بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ اور اچھا ہونا چاہیے۔
قوم کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں جناب، تو اس کو دیکھیں اور ذاتی پسند ناپسند سے ہٹ کر اور اس ملک و قوم کے بارے میں سوچیں۔ اور محی الدین وانی صاحب جو ہے، ایک وہ برہان الدین وانی تھے، برہان وانی تھے جنہوں نے اپنی جان، کشمیری نے اپنی جان آزادی کی خاطر، حق کی خاطر دے دی۔ اور ایک یہ وانی صاحب ہیں کہ گلگت بلتستان سے جب آئے ہیں تو ان کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا حکومت نے کہ جی یہ کتنے پیسے کما کر رہا ہے اور کتنے نہیں لائے۔ لوگ ان کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اور وہ سوالات کتنے جائز ہیں اور کتنے ناجائز ہیں یا صرف الزامات کی حد تک ہیں۔ تحقیقات تو کرائی جائے نا جناب۔ تو وفاقی حکومت میں جو بیٹھے بیوروکریٹس ہیں، بہت اچھے اچھے افسرز بھی ہیں، لیکن ان کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تحقیقات کرائی لی جائے، جو کہ نہ آئین سے کو جانتے ہیں، نہ قانون کو جانتے ہیں، نہ عدالتوں کے فیصلوں کو جانتے ہیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو ہے وہ حق بات کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے کوئی مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس میں کمنٹس بھی آ رہے ہیں، کچھ لوگ ذاتی طور پہ ٹیلی فون کر رہے ہیں، اور طلباء کو بھی، اساتذہ کو بھی باقاعدہ کھل کر آنا چاہیے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں جو بھی irregularities ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں عوام کو آگاہ کروں گا۔ تو اسٹوڈنٹس کو بھی، اور بہت سے سینئر اساتذہ، وائس چانسلر نے بھی مجھے رابطہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کھل کر آنا چاہیے اور حق بات کہنے میں کبھی یار نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ پر ملاقات ہوگی آپ سے۔ بہت بہت شکریہ۔